آج بھی منکرین خدا یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اس کا بھی جواب آپ دیجئے نوجوان نسل کو اور جدید ذہن رکھنے والی نسل کو، اور اس وقت اللہ رب العزت کا ان کے اس مطالبے پر رد عمل کیا ہوا وہ بھی ارشاد فرمائیں۔ ٹھیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ منکرین کا جو اعتراض ہے کہ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اس کا جواب تو ماشاءاللہ آپ نے خود ہی ڈیٹیل سے دے دیا۔ محبت ہے تو نظر کیوں نہیں آتی، نفرت ہے تو نظر کیوں نہیں آتی، آواز ہے تو نظر کیوں نہیں آتی، موت ہے تو نظر کیوں نہیں آتی۔ 15 کروڑ دے کے بندے نے موت، اس کا انکار بھی نہیں کرتا، 15 کروڑ دے کے بندے نے موت خرید لی باپ بیٹے نے، تو نظر کیوں نہیں آ رہی تھی موت؟ یہ تو بات ہی نہیں ہوئی۔ اصل بات یہ ہے اللہ دیکھنا چاہتے ہیں بندہ دلیل کے زور پر مجھے کون مانتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے، بہت سی چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے لیکن دلیل کے زور پر ہم مانتے ہیں۔ میں نے امریکہ نہیں دیکھا لیکن دلیل کا زور اتنا میں کہتا ہوں امریکہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ دنیا کی اکثریت سائنسی ایجادات کو نہیں جانتی، دلیل کے زور پہ مانتی ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو براہ راست نہیں دیکھا، آپ کا دیدار نہیں کیا، لیکن دلیل کے زور پر اللہ خود کو منواتا ہے۔ اور یہ متقین کی ڈاکٹر صاحب پہلی صفت ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ مومن ہے وہ جو بن دیکھے ایمان لاتا ہے، بن سمجھے نہیں، بن دیکھے، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن دلیل کے زور پہ مانتے ہیں کہ اللہ ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں گھڑی ہے بنانے والے کے بغیر بن نہیں سکتی، تو اتنی سسٹمیٹک جو کائنات ہے وہ خود بخود بن گئی، خود بخود چل رہی ہے، خود بخود اتفاقی حادثہ ہو گیا، اتفاقی دھماکہ ہو گیا، نیوٹران پروٹون آپس میں ملے امائنو ایسڈ بن گیا، اور برقی شرارے ہائیڈروجن نائٹروجن سارے ملے امائنو ایسڈ بن گیا، اس کے بعد انسان بن گیا۔ یہ سارے اتفاقات کا نتیجہ ہے۔ اچانک اتفاق کی شکل میں یہی جو سورج مغرب سے کیوں طلوع نہیں ہوتا، مشرق میں غروب کیوں نہیں ہوتا، یہ تو بات ہی نہیں ہوئی نا۔ اور اس پہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی اجازت سے میں عرض کروں کہ جو کہتے ہیں کہ اتفاق سے بن گئی، اتفاق ایک مرتبہ ہوتا ہے، یہ میرے ہاتھ سے ایک مرتبہ گر گیا، اب بار بار تو نہیں گرے گا۔ روز دن اور رات بدل رہے ہیں، روز سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ دیکھیں جی، طلوع غروب کے اپنے اپنے مقامات ہیں، اور اتنا سسٹمیٹک ہے کہ ہم پورے سال کا نقشہ سامنے رکھ دیتے ہیں اور اس میں ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا۔ یہ نظام خود بتاتا ہے فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز میں ایک نشانی موجود ہے، وہ چیز بتاتی ہے کہ صرف اللہ نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب جہاں تک بات ہے کہ دیدار الہی ممکن ہے کہ نہیں، دیکھیں جی دیدار الہی عقلاً ممکن ہے، اس دنیا میں بھی عقلاً ممکن تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ربی ارینی انظر الیک، کہ اللہ اپنے آپ کو مجھے دکھا دے، میں دیکھ لوں آپ کو۔ اگر عقلاً ممکن نہ ہوتا تو یہ نبی کی شان کے خلاف تھا کہ جو چیز عقلاً ممکن نہیں نبی اس کے بارے میں سوال کریں۔ چونکہ شرعاً ممکن نہیں تھا، روک دیا گیا کہ اس دنیا میں دیدار نہیں ہوگا۔ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اہل اسلام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ دنیا میں تو یہ آنکھیں دیدار نہیں کر سکتی، لیکن یہی آنکھیں انشاءاللہ جنت میں اللہ کا دیدار کریں گی، جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اس بات کو ضرور یاد رکھیے گا، عقلاً اللہ کا دیدار اس دنیا میں بھی ممکن ہے، تبھی اور جبھی تو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی کہ میں آپ کو دیکھ لوں۔ اگر عقلاً ممکن نہ ہوتا تو کبھی بھی موسیٰ علیہ السلام درخواست نہ کرتے، لیکن شرعاً ممکن نہیں تھا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی کہ اگر یہ پہاڑ اپنے مقام پر قائم رہے، میری تجلی برداشت کر سکے تو پھر تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، ریزہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ تو یہاں ممکن نہیں تھا۔ اور ایک اور بات پہ میں اس پہ کرنا چاہوں گا، اسی پہ انہوں نے کہا جی ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہی کام تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک پر عذاب نازل ہو گیا اور ایک نبی ہے، بہت بڑا سوال ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اس کا جواب یہ جو خود قرآن کے الفاظ اور اسلوب بتاتے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دیکھنا چاہا، مکالمے کے بعد شرف زیارت بھی چاہی، ٹھیک ہے جی، یہ تمنا تھی، شوق تھا، ایمان کا ولولہ اور جذبہ تھا، اور جو امت نے دیکھنا چاہا وہ ایمان کی شرط پر دیکھنا چاہا۔ ہم ایمان تب لائیں گے جب دیکھ لیں،
اور موسیٰ تو ایمان لا چکے تھے، جی جی وہ تو ایمان میں حلاوت چاہ رہے تھے، جی ایمان میں مزید حلاوت چاہ رہے تھے، اور یہ ایمان کی شرط بتا رہے تھے۔ جنہوں نے شرط بنائی کیا کہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے وہی ڈھیر کر دیا تھوڑی دیر کے لیے، دوبارہ اٹھا دیا۔ اگر تم نے اس شرط پہ ہی مجھے ماننا ہے تو پھر جاؤ، تو یہ لو۔ اور وہ موسیٰ نبی تھے، جی جی وہ ایمان میں شرط حلاوت نہیں چاہتے لگائی تھے، تھی، سبحان اللہ۔ وہ تو چونکہ شرف مکالمہ سے فیضیاب ہوئے تھے، مزید آگے بڑھتے ہوئے شرف زیارت بھی چاہیے، اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے بڑے پیارے انداز میں قدرت دکھاتے ہوئے منع کر دی کہ یہ شرف زیارت یہاں نہیں ملے گا، یہ شرف زیارت سے مشرف آپ جنت میں ہوں گے انشاءاللہ۔